بھائی مکتب بھائی دانش جنازی اقبال کہندا تو اس تعلیم اتے تے اینا سکولاں کالجاں اتے تو کی ناز کرنا نہ در کف نداد و جان سے تن برد کہندا ہوئے روٹی تے تینوں انہاں دتی کوئی نہیں اور روح تیرے بدن چوں کٹ کے لے گئے. اتنی گل ہے ساری. ہن دینی مدارس ہوتے حملہ شروع. جی دینی مدارس کتنے ڈاکٹر پیدا کیتے. میں کہ جی ڈاکٹر تے اسی پڑھائی کدی نہیں انہاں جی انجینئر پیدا پہلے جوڑے تہاڈے کول ڈاکٹر ہیں تسی پہلے انہاں نوں تو ملازمت دیو نا. وہ تے روزانہ ہڑتال کیتی کھڑے ہوندے ساڑی جناب تنخواہاں تھوڑیاں وڈے ڈاکٹراں دیاں تنخواہاں وڈیاں کرو اودے نکے انہاں دے وڈیاں دے برابر کرو. پہلے اپنے ڈاکٹر جڑے تسی پہلے پڑھائے نا پہلے انہاں ڈاکٹراں نوں دیو ملازمتاں. جڑے انجینئر بڑھائے وہ بیچارہ فائلاں چک کے سویر دے بجدے ہیں کہ اس فیکٹری جا رہا ہے انہاں نوں تسی ملازمتاں پہلے دیو تے جڑیاں کوئی بچیاں کھچیاں سی پھر مولوی ڈاکٹر بنا دے. یہ کیڑی بات ہے جی مولوی یہ کیڑی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں اپنی امت دے علماء دی جدوں ذمہ داری لائی تے حضور نے اتھے ڈاکٹری دا ذکر نہیں فرمایا. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نادهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. توجہ 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 توجہ. اے بھی حضور نے اپنی فرمایا بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے علماء نے روکیا فلم ینتہو قوم باز نہ آئی. وہ کہنے لگے جی مولوی بخشے گئے تھے پہلے بخشے جانے. قوم بے باک ہو گئی علماء دے گلا سنن تو بے چھڈو پرے یہ تے ابو گمراہ یہ کیڑے مولوی ہوندے اینج مولوی اینج مولوی اینج مولوی. فرمایا قوم باز نہ آئی. پھر علماء انہاں دے ظلم اور ستم تو برداشت نہ کر سکے فجال وہ بھی پھر مل گئے عوام نال جو عوام سی پھر مولوی بھی عوام نال ملے فجالسوہم واکلوہم وشاربوہم. حضور نے فرمایا پھر مولوی عوام دی مجلس وچ بیٹھن لگ پے انہاں نا حلوے مانڈے کھان لگ پے جو کچھ عوام چاہندی سی پھر مولوی بھی وہ جا دین بیان کرن لگ پے. حضور نے فرمایا فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض. فرمایا جو جا عوام دے دل سن پھر رب نے مولویاں دے دل او جا بنا چھڈے انہاں نوں اچھائی برائی دی تمیز ختم ہو گئی. فلعنہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. پھر دو نبیوں دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل دے مولویاں تے لعنت کی تھی جناب عیسیٰ اور فلعنہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. جناب داؤد اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان مولویوں پر لعنت کی جو دین کے ذمہ دار بنے اور دین کی نگرانی نہ کر سکے دین کو سنبھال نہ سکے اور دین کی نگہبانی نہ کر سکے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتنی بات تو حضور نے ٹیک لگا کے کی. جب اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو فجلس رسول اللہ وکان متکئا. حضور ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے. فرمایا لا والذی نفسی بیدی. فرمایا نہیں 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 اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضور نے پھر غیب دے سیغے استعمال نہیں فرمائے کہ عوام مولویاں نوں کہے تسی یہ تقریر کرنی عوام مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے حکمران مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ بات نہیں کرنی یہ کرنی ہے. حضور نے پھر براہ راست علماء نہ خطاب کیتا. اے غیب دے سیغے نہیں اے حاضر دے سیغے. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء تم نے کیا کرنا ہے. بنی اسرائیل کے مولوی تو مار کھا گئے بنی اسرائیل کے مولوی تو لعنت کے مستحق ہو گئے. نبیوں کے ذریعے اللہ نے ان پر لعنت کی کہ دعوت دین کا کرتے تھے اور کام بے دینی والا کرتے تھے. ہاں جی جیڑے بھی حکمران آئے انہوں نے سبحان اللہ جی اسی تواڈے نال ہے فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے فلانی درگاہ فلانے مولانا صاحب انہاں دے نال. پھر اللہ نے لعنت فرمائی انہاں مولویوں تے جڑے دعوت دین دا کردے سن تے دین دا کم نہ کیتا. حضور اٹھ بیٹھے ٹیک چھوڑ دیتی. حضور ہن خطاب ہن اسی کسی دی گل کیویں منی ہے. توجہ گل سانو کوئی گل کرے بھائی حضور نے جڑی گل فرمائی گل تے وہ نہیں. عوام کیا چاہتی ہے حکمران کیا چاہتے ہیں یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں ہندو کیا چاہتے ہیں غیر مسلم کیا چاہتے ہیں دین کی تشریح کیسے ہونی چاہیے آپ کی تو بات ہی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کے علماء کو براہ راست خطاب فرمایا. کیا فرمایا جی لیامرن تو نہیں نہ فرمایا ہاں لتامرن فرمایا میری پھر لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ فرمایا میری امت کے علماء حالات جیسے بھی ہوں لتامرن بالمعروف
تم نے ضرور بے ضرور اچھائی کا حکم دینا ہے، وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور بے ضرور تم نے گناہوں سے برائیوں سے روکنا ہے۔ اور اگر تمہارے دور میں کوئی ظالم اپنے ظلم پر اتر آئے تو تم نے اس سے صلح کر لینی ہے، تم نے پھر ظالموں کے ظلم سے اندر حجروں میں داخل ہو جانا ہے اور پھر اگر مگر کی گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا نا وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، جس کو حضور ظالم فرما رہے ہیں وہ ظالم تو ہوگا رب، حضور نے بھی تو ظالم ہی، آپ کسی کو کیوں ظالم کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور نے ظالم کو ظالم ہی فرمایا نا، رب نے بھی قرآن کے اندر ظالم کو ظالم ہی فرمایا، چور کو چور ہی فرمایا، ڈاکو کو ڈاکو فرمایا، تخریب کار کو تخریب کار ہی فرمایا، یہودیوں کو یہودی فرمایا، نصرانیوں کو نصرانی فرمایا، ان کے کرتوتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہی تو بات ہے، کہتے ہیں نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا، میں نے کہا پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ جدو رسول اللہ نال 3 یہودی قبیلے نے معاہدے کیتے، ایتھے تک تے گلاں کر دیں حضور نے یہودیاں نال معاہدہ کیتا، میں نے کہا بالکل کیتا ہے، لیکن 3 معاہدے دا پھر یہودیاں اشر کے کیتا، پھر یہودیاں دا انجام کی ہویا، اے بھی تو دسو نا۔ جدو رسول اللہ نے انہوں نے اتنی وڈی غداریاں کیتیا، ایک پورا قبیلہ حضور نے ذبح کروا چھڈیا، بنو قریظہ 770 بندے بازار کھڑے کر کے حضور نے قتل کروا دیا۔ دسو نا اگلا معاہدہ تو یہودیاں نے، جی یہودیاں نہ حضور معاہدہ نہیں کیتا، میں کیتا ہے، اگلی گل بھی کرنا۔ پھر یہودیاں انہوں نے معاہدہ دا حشر کے کیتا، اور 72 سال ہو گئے پاکستان میں یہودی نصرانی کی کر رہے ہیں، اتھے تو پھر رب نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی۔ جدو رسول اللہ نے انہوں غداریاں کیتیاں تو پھر رب نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا ایمان والو، میرے حبیب کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، تم نے دیکھ لیا انجام، آج کے بعد تم نے یہود و نصارہ کو یار نہیں بنانا، بات ختم، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی۔ تو رب نے تو فرما دیا، یہ تو نسلوں میں ہوتا ہے، بندے اپنی نسلوں میں دس کے جاندے ہیں، بچ کے رہنا فلانے بندے کو، رب نے فرما دیتا انہاں میرے حبیب نے اعلان کیتا، بنو قینقاع نے 2 باری حضور نے نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی، معاہدہ کرن تو بعد بھی کہ تسی انہاں دیاں گلاں کرنے لوگ سمجھ بتاتے، اللہ نے فرما دیا ان کو یار نہیں بنانا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعض، انہاں نو یار، انہاں نو دوست، انہاں نو ہمراز، انہاں نو نہیں بنا، بعض اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے یار ہے۔ جدوں بھی 7000 برما دے مسلمان زندہ جلا دیتے گئے، جڑے باقی شہید ہوئے انہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں، جڑے انہاں دے گھر تے مسجداں تے مدرسے جلائے گئے انہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں، 7000 مسلمان برما دے بچیاں زندہ دے کباب بنائے گئے، اتھے نہ کوئی اقلیتاں دے حقوق سن، نہ اتھے کوئی بچیاں سن، نہ اتھے کوئی عورتاں سن، عورت ایک کوئی سی جنہیں حضور دے بارے گل کی تھی پاکستان ہے، اودی حفاظت واسطے پوری دنیا کٹھی ہو گئی، اودی اقلیت اتھے بڑی سی تے برما دے مسلماناں دی اتھے حکومت ہے، وہ اقلیت نہیں ہے، صرف جڑے یہود و نصارہ اے اقلیت ہیں جتھے رہندے ہون، انہاں دے حقوق دی بڑی جناب ضرورت ہے، تے جتھے مسلمان اقلیت وچ ہون انہاں نوں جلا بھی دتا جائے تے گل کرن دی اجازت نہیں۔ اٹھو اپنے کوئی سوچ فکر اندر اپنے پیدا کرو، جنہیں لایا گلی ادنا ٹر چلی، تسی بہ کے ہو جی گلاں کردے ہو، جی کیڑی اقلیت ہے مینوں کوئی دسے، اے بھرے مجمع جو تسی کسی عیسائی نوں کدی چنڈ ماری، اے تے جھاڑو دے رہے ہوندے، کدی تسی دسو کسی عیسائی نال تہاڈا اس طرح جھگڑا ہویا کہ تو عیسائی کیوں ہے بھائی، ٹھیک ہے اپنے مذہب کے مطابق کام کر، اتھے جتنے حقوق ہیں وہ تک دنیا دے کسی ملک وچ کوئی نہیں حقوق، مڑ کے اتھے بھی اقلیتاں دے حقوق، تسی باہر جاؤ ساڈی نمائندگی کرن بجائے اس تے کہ تے اسلام دی ترجمانی کرو، اتھے اسلام دی گل کرو بھائی، اسلام تسی برما وچ کی کر رہے ہو، تسی چیچنیا وچ کی کر رہے ہو، تسی بوسنیا وچ کی کر رہے ہو، شام وچ تسی لکھاں دے حساب نال بچے یتیم کر چھڑے، لکھاں دے حساب نال عورتاں بیوہ ہو گئیاں، شہراں دے شہر اجڑ گئے، بجائے اس دے کہ تسی اتھے اسلام دی جا کے گل کرو، مسلماناں دی ترجمانی کرو، ایٹم بم تہاڈے کول ہے انہاں نال جا کے گل کرو بھائی، تسی ایک عورت دی خاطر انہیں حضور دے بارے گل کیتی، ساڈے کوٹا نے کیا کہ بے ایمان ہے انہیں حضور دے بارے گل کیتی، بجائے اس دے کہ تسی اتھے اسلام دی ترجمانی کرو، مظلوم مسلماناں دی ترجمانی کرو، مسلماناں دے لٹن پٹن دی ترجمانی کرو، اتھے شام تے جناب اردن تے یمن تے جناب چیچنیا تے بوسنیا تے فلسطین تے غزہ تے برما دی تے کشمیر دی تے افغانستان دی ترجمانی کرو، 40 سال ہو گئے افغانستان دی جنگ نو، انہاں دی تیسری نسل ہن پیدا ہو گئی، بس کرو بمباریاں کرنا، ٹرمپ کہندا میں 1 کروڑ بندہ مار کے ہفتے چ افغانستان نو فتح کر دیاں گا، اس نو منہ تے کہو تو 1 کروڑ مار سکدا، اسی تیرے 10 کروڑ مار سکدا۔ انہوں کہو کہ 10 تیرے فوجیاں نے کس موسم ہوتے
کس موقع تے ٹینک تھلے سر دیتے. ساڈے کول ایہو جی فوج ہے جڑے اللہ اکبر کہندے ٹینک تھلے سر دے دیندے. ساڈے نال گل کرو, ساڈے نال گل کرو. ساڈے ایہو جے فوجیاں جڑے صرف نعرے تکبیر نال تے نعرے حیدری نال. میجر امیر افضل نہیں لکھیا, انہیں کہا 1965 دی جنگ وچ اسی 3 گھنٹے ہندو فوج جناب یار بھی باہر اسی روکے ساڈے کوئی گولی بھی کوئی نہیں سی, ہندو ٹینکا سمیت آندے سن, اسی او کہندے سی نعرے تکبیر تے نعرے حیدری, کہندا سارے ٹینکا سمیت نس جاندے سن. تسی کوئی ترجمانی کرو کوئی اسلام دی اوتھے جا کے, کوئی گل کرو. مڑ کے اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ وہاں بھی اور یہاں بھی اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ. یہ دسو پھر مسلمان کیڑے پاسے گئے پاکستان؟ ساڈے حق کے در گئے. سب تو بڑا حق تے رسول اللہ دا ہے, سب تو بڑا حق تے کائنات وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حق ہے, حضور دا حق کے در گیا. ایتھے اسی ہاں ہی کوئی نہیں پاکستان. اقلیتاں ہی اقلیتاں, ٹھیک ہے رون اقلیتاں, سانو کوئی مسئلہ اقلیتاں نہ, سانو تے کدی بھی مسئلہ نہیں پیدا ہویا. تانوں آپوں کوئی مسئلہ ہے تے گل کرو. تواڈے کول بال گل کرن دی ہوندی کوئی نہیں. تسی ظاہر ہے غلام, از غلامی دل بمیرت در بدن, از غلامی روح گردت بار تن, از غلامی ذوف پیری در شباب, از غلامی شیر غاب افگندہ ناب. اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان انہاں دے شیراں دے بھی دن رہ پوندے, انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے, اور پھر کی اسی تواڈے نال کر سکدے؟